جی ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں. چلیے کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں ریکارڈنگ میں. آپ ہاں جی آج کر لیجیے. ہاں جی ان کو میں کر دوں. اچھا ایک تو شروع سے ہی وہ راجہ طاہر والا دو چیزیں رہ گئی تھی. ایک تو یہ ایک عام پایا جاتا ہے تاثر کیا مطلب ہے تاریخ میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی بن قاسم جب یہاں سے واپس گئے تو ایک تو ان کی موت کیسے ہوئی اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے وہ لونڈیاں لے گئے اور انہوں نے ان کو وہاں پہ جا کے سیل کیا بازار میں. تو اس کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہاں نہیں یہ جو واقعہ جو ہے یہ ویسے صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سندھ کی تاریخ کا یعنی واحد سورس ہے وہ ہے چچ نامہ یا جس کو فتح نامہ بھی اب کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس نے دو کنیزیں جو تھیں ان کو خلیفہ کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کے لیے بیکار ہو چکی ہیں چونکہ محمد بن قاسم نے ہم کو استعمال کیا ہے. اور پھر خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو بیل کی کھال میں سلوا کر اور بھیجا جائے. یہ ویسا غلط ہے کیونکہ یہ ایک تو اس کا واقعہ نہیں ہوا. دوسرے یہ چچ نامہ میں اتنی تاریخ درج ہے کہ خلیفہ نے کہا کہ بیل میں سے کی کھال میں اور دو کنیزوں. ہاں لیکن یہ جو سزا کا جہاں تک تعلق ہے یہ سزا جو ہے یہ عربوں کے اندر نہیں دی جاتی تھی. اچھا یہ سزا کا رواج جو ہے منگولوں کے اندر تھا. اچھا اور چونکہ یہ کتاب جو ترجمہ ہوئی ہے یہ بھی تقریباً یعنی اسی زمانے میں ہوئی ہے یعنی جو 1222 کے اندر اچھ اور ملتان کا گورنر یا بادشاہ تھا اس کے زمانے میں ہوئی ہے. تو ترجمہ کرتے وقت انہوں نے بہت سی وہ باتیں جو ان کے اپنے زمانے کی تھیں چچ نامے میں مترجم نے داخل کر دی ہیں. تو اس لیے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا اور واسط کا شہر ہے واسط کے شہر کے میں قید خانے میں اس کو رکھا گیا جہاں اس کی موت واقع ہوئی. اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی, کچھ کہتے ہیں کہ اس کی فطری موت جو تھی وہ ہوئی, لیکن اس کا کیریئر جو ہے بہرحال یہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے. اور یہ لونڈیوں کی نیلامی والی بات وہ صحیح نہیں ہے. ویسے عربوں میں یہ دستور تھا اس وقت میں لونڈیوں کی خرید و فروخت کا؟ جنگ میں عورتیں پکڑی جاتی تھیں وہ کنیزیں تو یہ دستور تو تھا کہ ان کو فروخت بھی کر دیں اور ان کو آپ اپنی ملکیت بھی بنا لیں. یعنی مال غنیمت کے اندر عورتیں بھی شامل ہوا کرتی تھیں. تو یہ دستور تو تھا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب لاہور میں تو مسلم حملہ آوروں کی آمد سے پہلے ہندو شاہی کی ریاست تھی آپ نے بتایا تھا, مگر ملتان میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے کون سی حکومت تھی؟ اچھا ملتان میں آنے سے پہلے وہاں ظاہر ہے کہ ہندوؤں کی حکومت تھی کیونکہ ملتان کو محمد بن قاسم نے فتح کیا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک سندھ کی سرحدیں ملتان تک تھیں اور ملتان کی حیثیت جو تھی اس وقت لاہور سے زیادہ اس لیے تھی کہ اس وقت ملتان سندھ کا حصہ تھا. ہاں اور اس لیے حیثیت زیادہ تھی کہ ایک تو ملتان مذہبی مقام تھا اس بندر کی وجہ سے اس کی اہمیت تھی اور دوسرا تجارت کی وجہ سے بھی اس کی اہمیت تھی. تو ملتان کی یہ اہمیت تھی. تو وہاں پہ جب محمود غزنوی آیا ہے تو وہاں پر محمد قاسم چلا گیا, عربوں کی حکومت قائم ہوئی تو یہاں پر پھر اسماعیلی فرقے کے لوگ ہیں ان کی حکومت ملتان کے اوپر رہی تھی. اور سندھ کے اندر بھی اسماعیلی خاندان جو تھا حباری خاندان. تو یہ جو جتنے علاقے ہیں ملتان کے اس طرف خانے وال وغیرہ یہ پھر سندھ میں ہی ہوں گے؟ ہاں میرا خیال سندھ میں تھی چونکہ یہاں بھی حباری خاندان تھا اور ملتان کے اندر بھی اسماعیلی خاندان. اور جو ملتان کے اس طرف کے علاقے تھے ساہیوال بہاڑی وغیرہ اور یہ پھر پنجاب میں ہوں گے. بالکل. اب ہم صحیح چونکہ سرحدوں کے بارے میں صحیح تعین اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی اس دور کے کوئی نقشے نہیں ہیں, اس دور کی ریاستوں کی تاریخ میں کوئی پرانے نقشے میپس جن سے یہ تعین ہو سکے؟ ہاں ہے نہیں. میرا خیال سے کچھ لوگوں نے کوشش ضرور کی ہے لیکن اس میں پرانے کوئی ہے نہیں جن کی کچھ ہم سرحدیں
واضح کر سکتے ہیں کہ حباری خاندان کی سرحد کہاں تک تھی، پھر ملتان میں اسماعیلی خاندان جو ہے اس کی حکومت کہاں تک تھی. تو ذرا اس اور یہ جو ہندو شاہی خاندان ہے یہ بھی ملتان تک نہیں تھا. ہندو شاہی خاندان ویسے پختونخوا میں تو یہ تھا، اور بلکہ کابل کا ایک حصہ جو ہے وہ بھی اس کے پاس تھا. لیکن ادھر کا نہیں. لڑائی ہوئی ہے، ہاں جی، پہلی لڑائی جو سبکتگین سے اور جے پال کی اور پھر نمور غزنوی سے، وہ افغانستان کے اندر ہوئی ہے. ہندوستان سے ڈاکٹر صاحب کتنی دفعہ کابل پہ ہندوستان سے حملے ہوئے اور کتنی دفعہ کابل ہندوستان کے زیر تسلط رہا؟ ایک تو ہم جانتے ہیں رنجیت سنگھ کا ٹائم تھا، ایک آپ نے یہ راجہ شاہی کا یا مغلوں کے زمانے میں یہ افغانستان جو موجود ہے جس کو آپ کہیں یہ پختون علاقہ، پشتون علاقہ، یہ بھی ہندوستان کی حکومت میں شامل تھا. کابل سرکار کہلاتا تھا یہ. اچھا. اور جو ہندوستان پہ حملے شروع ہوئے ہیں وہ حملے شروع ہوئے ہیں نادر شاہ نے کیا ہے، جو احمد شاہ ابدالی کے ہمراہ آیا تھا. جی جی. اور اس کے بعد پھر احمد شاہ ابدالی کے حملے شروع ہوئے ہیں ہندوستان کے اوپر. کہتے ہیں نادر شاہ نے سب سے زیادہ خزانہ لوٹا تھا ہندوستان سے. بالکل صدیوں پرانا خزانہ جتنا ہے جو آگرہ اور دہلی میں تھا وہ سب لوٹ کے لے گیا تھا. اور یہ جو ہیرا تھا کوہ نور وغیرہ یہ بھی لے گیا تھا، تخت طاؤس بھی لے گیا تھا. 2 ہیرے تھے، ایک دریائے نور اور ایک کوہ نور. کوہ نور ظاہر ہے کہ مشہور تھا، کوہ نور وہ لے گیا تھا یہاں سے، تخت طاؤس، کوہ نور، اور اس کے علاوہ یعنی بہت مال و اسباب جو تھا لوگ. اور پھر وہ رنجیت سنگھ کے راستے واپس آیا کوہ نور ہندوستان میں؟ نہیں، رنجیت سنگھ کے راستے نہیں آیا. پھر واپس اس طرح سے آیا کہ وہاں پر افغان حکمراں جو تھے، جانشینی کی جنگ ہوئی. شاہ شجاع جو تھا وہ بھاگ کے آیا. شاہ شجاع بھاگ کے آیا تو وہ اپنے ساتھ کوہ نور ہیرا بھی لے کے آیا. ہاں جی. تو جب شاہ شجاع ایران سے تو وہ کہتے ہیں نا احمد شاہ ابدالی لے کے آیا افغانستان. نہیں، یہ تو شاہ شجاع لے کے آیا. اچھا. شاہ شجاع کے پاس تھا تو شاہ شجاع لے کے آیا. تو جب وہ لاہور کے اندر یہاں پر پناہ گزین تھا تو رنجیت سنگھ کو یہ اطلاع ملی کہ کوہ نور ہیرا اس کے پاس ہے. اچھا. اب اس کی 2 کہانیاں ہیں. ایک کہانی تو یہ ہے کہ وہ کوہ نور ہیرا کو اپنی پکڑی میں چھپا کے رکھتا تھا. اچھا. تو ایک دن رنجیت سنگھ نے کہا، اس زمانے میں دستور تھا کہ ہم پکڑی بدل بھائی بن جاتے ہیں. اچھا اچھا. اور پکڑی بدل بھائی بنے تو وہ ہیرا اس طرح رنجیت سنگھ کے پاس آیا. دوسری کہانی یہ ہے کہ رنجیت سنگھ نے اسے مجبور کیا کہ یہ ہیرا اس کو دے ورنہ اس کی جان خطرے میں ہے. تو پھر اس نے یہ ہیرا واپس کر دیا اور اپنی جان بچانے کے لیے پھر لاہور سے یہ بھاگا اور بھاگ کے اسے سندھ میں پناہ لی شاہ شجاع نے. اچھا اچھا. ڈاکٹر صاحب یہ جو نادر شاہ تھا، میں نے کہیں یہ بھی پڑھا کہ نادر شاہ نے 3 لاکھ بندہ ایک ہی دن میں دہلی میں مار دیا تھا. ہاں، بڑا قتل عام ہوا تھا. ہوا ہوگا اتنا، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ دہلی میں تھا تو یہ چندو خانے ہوتے تھے جہاں پر لوگ افیم پیا کرتے تھے. جی. تو وہاں پر کسی نے یہ افواہ اڑا دی، کسی افیم پیتے کہ بارے، اور محمد شاہ رنگیلا جو ہے اس وقت وہ حکمراں ہوتا تھا. تو یہ افواہ اڑا دی کے بارے محمد شاہ، تو نے اپنی وہ ہوتی تھی محل کی عورتیں جو گارڈ ہوتی تھیں ان کے ذریعے تو نے نادر شاہ کا قتل کرا دیا. اچھا، یہ خبر جب شہر کے اندر پھیلی تو نادر شاہ کے فوج جو ہے اس کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے اور سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کیا. تو اس پر پھر نادر شاہ کو غصہ آیا اور وہ روشن الدولہ کی مسجد تھی دہلی کے اندر ہے بلکہ، وہاں داخل ہوا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر بیٹھ گیا اور پھر اس نے قتل عام کا حکم دیا. اچھا. تو دہلی میں پھر بڑا زبردست قتل عام ہوا اور آخر میں مغل امیر جو تھے نظام الملک، وہ اپنی پگڑی اتار کے گئے، اس کے قدموں میں رکھی اور کہا کہ آپ معافی کا اعلان کریں. تب اس پہ اس نے جب اپنی کسی طرح کی ٹربن والی بات نادر شاہ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ نادر شاہ اس نے پھر احمد شاہ نے صلح کر لی اور اس کو دعوت دی اور جواہرات دیے بہت زیادہ. تو آخری جو چیز اس کے پاس بچی تھی اس نے وہ کوہ نور کو اپنی پگڑی میں لگا لیا. نہیں، کوہ نور تو شاہ شجاع سے آیا ہے. نہیں، احمد شاہ سے جب نادر شاہ لے کے گیا نا تو وہاں بھی یہی بات لکھی میں نے. نہیں، یہ تو پگڑی والی بات تو منصوبے رنجیت سنگھ اور شاہ شجاع کے. اچھا ڈاکٹر صاحب،
ایک تاریخی پیراگراف جو میں نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا تو وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا، تو اس لیے میں دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں. میں نے ہسٹری کے چیپٹر سے جہاں پنجابی لینگویج کی تعریف بیان کی گئی تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ جی پنجابی از این اولڈ انڈو ایرین لینگویج ڈیولپڈ فرام اولڈ انڈو ایرین لینگویجز which were closely related to Vedic Sanskrit and classical Sanskrit. By 600 BC, old Aryan languages developed into many local dialects known as Middle Indo-Aryan dialects. Literary form of these dialects was known as Prakrit. اچھا آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ جی جو میرے لیے زیادہ اہم ہے کہ ڈیورنگ مڈل ایجز Taka Abraha Masha developed into Lahori dialect and Varchada Apa Brahmasha developed into Multani language, Multani dialect. اچھا اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تاریخی حوالے کی روشنی میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرائکی جسے تاریخ میں پنجابی کے ایک لہجے ملتانی کے طور پہ رقم کیا گیا وہ ایک الگ زبان ہے؟ ہاں، ایک تو میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ کچھ زبانوں کے بارے میں میری معلومات زیادہ نہیں ہے تو میں کوئی یقین کے ساتھ اس بارے میں نہیں کہہ سکتا. جی ایک تو یہ ہے کہ یہ انڈو آرین لینگویجز کے بارے میں سب سے پہلے جس نے یہ تھیوری پیش کی وہ ولیم جونس تھا، اور یہ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال یہاں پر بنی تھی، یہ اس کا ایک لحاظ سے بانی بھی تھا. تو انڈو آرین لینگویج کا کہ سنسکرت اور یورپ کی بہت سی زبانیں جو ہیں جن کے الفاظ آپس میں ملتے ہیں بہت سے، اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ زبانیں بولنے والے کبھی ایک ہی تھے جو بعد میں بکھرے ہجرت کر کے مختلف علاقوں کے اندر گئے اور پھر ان کی زبانیں جو تھیں وہ الگ علیحدہ سے ترقی پذیر ہوئیں یورپ کے اندر بھی. اور ہندوستان میں سنسکرت جو ہے اس لحاظ سے قدیم ترین زبان ہے اور جس کو کہا جائے کہ ان سب کی مادر ہے یا انسانیات سنسکرت ہے. اچھا اس کو اگر ہم مان لیں تو پھر ہندوستان کی بہت سی زبانیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بنیاد جو ہے سنسکرت ہوگی. لیکن سنسکرت جو ہے وہ ایک مذہبی زبان رہی ہے اور انتظامی زبان رہی ہے ہندوستان کے اندر. لیکن عوامی زبانیں جو تھیں یہ پراکرتیں کہلاتی تھیں، یعنی جس کو ہم بھاشائیں کہتے ہیں یا بولیاں کہتے ہیں، وہ سنسکرت سے مختلف تھیں. وہ مختلف ہاں. تو اب اس لحاظ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پنجابی یا سرائکی یا سندھی. وہ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ڈائلیکٹس جو تھے وہ آریاؤں کے آنے کے بعد وہ ڈائلیکٹس بنے، زبان بنیادی طور پہ وہی تھی لیکن چونکہ فارنرز آ کے وہ بولنے لگے تو لہجوں میں فرق آنے لگا. نہیں، لہجوں میں تو فرق آ جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اور کچھ الفاظ بھی اڈاپٹ ہو گئے ہوں گے. ہاں، کیونکہ جب کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے نا تو جو جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے میں اپنے الفاظ آ جاتے ہیں. جی. اور کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ لہجہ اور اس میں جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. اب یعنی سندھی اور سرائکی کے اندر آپ کو بہت مماثلت آپ کو ملے گی نا. جی. اور اسی طریقے سے سرائکی اور پنجابی کے اندر بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تاریخی جو بڑا اگنورڈ ڈائلیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا بھی کلیم ہے کہ ہم جانگلی لوگ تھے اور میرے خیال میں یہ ہندوستان میں اس ایریے میں اس ریجن میں جانگلیوں کی آخری نسل تھی جسے ریاستی یا جانگلی ڈائلیکٹ معروف ڈائلیکٹ ہے پنجاب کا ایک، تو وہ اسے کلاسیکل پنجابی بھی مانا جاتا ہے ایک طرح سے، لیکن اس کو بھی سرائکی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اسی طرح سے وہ چونکہ لاہور اور ملتان کے درمیان میں ہے تو انہیں سرائکی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جبکہ جتنی بھی ہم تاریخ میں پنجابی کے ڈائلیکٹس دیکھتے ہیں ان کے اندر جانگلی ڈائلیکٹ باقاعدہ طور پہ موجود ہے نام کے ساتھ. ہاں، اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بات کی پیداوار ہے اور جس کو آپ کہیں کہ یہ پھر کچھ قوم پرستی کے تحت اور کچھ یعنی صوبے کی سرحدیں بڑھانے کے تحت. جی بالکل.
اپنی زبانوں کی اہمیت کے تحت یہ پیدا ہوئے. کیونکہ یہاں تو انہوں نے جو بنیادی پنجابی کے 2 ڈائلیکٹ بیان کیے، وہ تو ایک ملتانی بیان کیا، ایک لاہوری بیان کیا. اب یہ بعد میں ظاہر وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، بدلتے رہے ہیں، جیسا میں نے کہا کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن اب اس وقت سرائیکی زبان جس کا ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بالکل علیحدہ زبان ہے. ان کا تو کلیم ہے، علیحدہ زبان کا کلیم ہے، اور بہت سے لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. ان کی بھی زبان ہے، اور ان کی اپنی ایک علاقے کی، چاہے وہ ڈائلیکٹ سے ترقی کر کے زبان بنی ہو تو اس کو رسپیکٹ تو ملنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ سوال وہی بنیادی ہے کہ کیا ہم ایک بنیادی جو زبان ہے پنجابی، اس کے اندر اس کو اس سے بالکل ہی قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ اس کا سوال قطع تعلق تو آپ نہیں کر سکتے. جیسا میں نے کہا تھا کہ اردو کے بارے میں بھی محمود شیرانی نے یہ لکھا ہے کہ یہ پنجابی سے نکلی ہے. جی. تو اب ظاہر ہے کہ ایک زبانیں جو یہاں بولی جا رہی تھیں، تو ان میں آپس کے اندر تعلقات اور جس کو کہیں کلچرل، اور پنجابی میرے خیال میں ریجن کی وجہ سے کہا جاتا ہے بنیادی طور پہ. رائٹ، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. یہ ریجن کی وجہ سے، اور یہ جیسا کہ یہ لفظ ہے مطلب کہ پنجاب کا، یہ لفظ بھی مغلوں کا دیا ہوا ہے پنجاب. ورنہ اس سے پہلے ظاہر ہے یہ علاقہ، اب مثلا اس کو سرکار لاہور کہتے تھے. صحیح. مغلوں کی اپنی تاریخ میں بعد میں اس کو پنجاب کہا گیا ہے. صحیح. تو خود لفظ پنجاب جو ہے کوئی بہت قدیم لفظ نہیں ہے. بالکل. تو یہ تاریخ کے اندر یہ چیزیں بدلتی رہی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں سیاست نے اب ان چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنا شروع کیا ہے، کیونکہ مطلب کہ ہر صوبہ جو ہے علیحدہ سے اپنی تاریخ چاہتا ہے، تاریخی شناخت چاہتا ہے، اپنی زبان چاہتا ہے، اپنے صوبے کی الگ سے سرحدیں چاہتا ہے. جی. تو اب یہ ویسے بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب آپس میں اتنے ملے ہوئے. جی. اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ تاریخ کے تناظر میں اگر کوئی فیصلے ہونے بھی ہیں تو کم از کم تاریخ کے تناظر میں ضرور ہوں، اور نسلوں کو پتہ ضرور چلے کہ تاریخ درست کیا تھی. ہاں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جو تاریخ کے زمانے میں یہ سرحدیں تھیں یا تو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے. جی. اب موجودہ زمانے کے لیکن ڈاکٹر صاحب وہ اس میں تو وہی سوال ہے نا پھر کہ یا تو آپ 47 کے بعد کی تاریخ کو مان لیں، اس میں بہاولپور ریاست کا تو مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پاکستان بننے کے بعد تک قائم تھی. لیکن یہ جس سرائیکی وسیب کی بات کرتے ہیں وہ تو 250-300 سال پہلے کی بات ہے. پھر تاریخ تو پھر پیچھے جائے گی. پھر وہ وہاں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ ایک پیس اٹھا لیں اپنا نواب مظفر والا اور کہیں کہ جی یہ ریاست تھی الگ سے. تو یہ سارے دیکھنا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کو بھی سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جی. اور اس سے بھی دلیلیں تلاش کی جاتی ہیں اپنے وجود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ ماضی میں مطلب اس وقت مطلب کہ سرحدوں کا تصور کچھ اور تھا. ہاں جی. اب آج کل یعنی اب تصور کچھ اور ہو گیا ہے. ایسا اس وقت جو زبانیں بولی جاتی تھیں وہ زبانیں بہت ان میں ویکابلری مختلف تھی، کچھ اور تھیں. اب جو بولی جا رہی ہیں وہ بالکل مختلف ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کافی پیچیدہ ہو جاتی ہیں. ماضی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور جدید زمانے کے حوالے سے آپ دیکھیں تو دونوں میں آپ کو کافی فرق جو ہے نظر آتے ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ خالد مسعود صاحب ہیں، مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں، آپ جانتے ہوں کہ میرے خیال میں جی سی میں بھی شاید پروفیسر ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں اپنا. تو یہ ملتان کی پیدائش ہیں لیکن سیٹلر ہیں. تو انہوں نے 2-4 دن پہلے ایک کالم لکھا، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ سرائیکی پہلی بار 1962-63 میں سرائیکی قوم پرستوں کی ایک میٹنگ میں ایک سندھی کے امام پر لفظ سرائیکی استعمال ہوا، اور تاہم کچھ سرائیکی بھائیوں کا کہنا ہے کہ لفظ سرائیکی بہاولپور کے گزٹیئر میں بھی موجود ہے، 1909 کے گزٹیئر میں. اور ملتانی کے لیے سرائیکی کا لفظ تاریخ، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ملتانی کے لیے سرائیکی کا لفظ تاریخ میں پہلی بار کب استعمال ہوا؟ نہیں، اس بارے میں میری معلومات نہیں ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ
سرائکی کا لفظ جو ہے بہت پہلے سے موجود تھا. جہاں تک میرا خیال یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت ہی جدید لفظ ہے. یہ سندھ میں کوئی سندھی تھے, انہوں نے کہا جی کہ سندھ میں اس کو سرائکی سرا اور اس طرح سے کچھ بولا جاتا ہے, تو وہاں سے انہوں نے پھر اس کو سندھ سے ایکسٹریکٹڈ ورڈ جو ہے وہ بنایا سرائکی. اچھا, نہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا چونکہ میرا مطالعہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیا لسانیت کی بنیاد پر صوبے کا قیام درست ہوگا؟ دیکھیں, بات اس میں یہ ہے کہ آج کل صوبے کا جو ہے نا ایک ایتھنیسٹی کی بنیاد پر بھی مطالبہ کرتے ہیں. جی وہ تو اچھا, ہوتا ہوگا. زبان کی بنیاد پر بھی مطلب کہ کرتے ہیں, ہزارہ والے بھی کرتے ہیں. اب بلوچستان میں بھی 2-3 مطالبے ہیں بن سکتے ہیں. تھریوں کی زبان علیحدہ ہے. ہاں, اب یہ انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ سیاسی صورتحال کیا ہے. اردو اسپیکنگ. ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب یہاں پہ یہ سوال ہوگا اور پنجاب کو ایتھنک یا لنگوسٹکس کے اوپر چینج کیا جائے گا, اس کی ڈیموگرافی چینج کی جائے گی لسانیت کے اوپر, تو لسان کے اوپر تو پھر یہ ہے کہ اردو اسپیکنگ بہت بڑی تعداد میں سندھ میں موجود ہیں. سندھ پہلے ہی چھوٹا صوبہ ہے, اور اسی طرح سے پختونخوا میں ہزارہ ہیں, بلوچستان میں 2-3 ہیں, سندھ کے اندر تھر کی زبان الگ ہے, سندھی سے مختلف زبان ہے وہ. تو اس طرح سے تو پھر ایک چینج سٹارٹ ہو جائے گی, اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے فیڈریشن مضبوط ہوگی, جبکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ فیڈریشن کا ہماری تباہی کا آغاز ہو جائے گا اس سے, کیونکہ اس طرح کے کانفلکٹس ہوں گے. سندھی تو مرتے مر جائیں گے لیکن وہ قرارداد پاس نہیں کریں گے کبھی بھی. اچھا, تھوڑا سا آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں قوم پرستی شروع ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ یہ بھی پاکستان کے بعد شروع ہوئی, جس کو ہم کہتے ہیں علاقائی قوم پرستی. جی, یہ بھی پاکستان بننے کے بعد شروع ہوئی, اس سے پہلے نہیں تھی. اچھا, سندھ کی قوم پرستی جو ہے یا ان کی تحریک یہ 56 میں یعنی 1 یونٹ کے بعد سے شروع ہوئی ہے. اچھا, اگر دیکھا جائے تو سندھی قوم پرستی کی بنیاد جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں دھرتی ہے, کہ ان کی دھرتی جو ہے وہ تقسیم نہ ہو, اور جو یعنی سندھ کی دھرتی ہے وہ اس کی حفاظت جو ہے جی بالکل, یعنی یہ بنیاد اس کے اوپر ہے. اچھا, پنجاب میں ایک تو نیشنلزم, پنجابی نیشنلزم اس شکل میں نہیں ہے جیسا کہ سندھی نیشنلزم ہے, لیکن پنجاب میں جو کہیے تھوڑا بہت بھی اگر یہاں نیشنلسٹ تحریک ہے تو یہاں پر ان کی بنیاد جو ہے وہ پنجابی زبان کے اوپر ہے, دھرتی کے اوپر نہیں ہے. یعنی یہ ان کا کہنا ہے کہ پنجابی زبان کو اس کا مقام ملنا چاہیے یا اس کی ترقی جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب مطالبہ تو ہوگا نا, جب آپ لسانیت کی بنیاد پہ بنائیں گے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے, تو پھر باقی بھی اردو اسپیکنگ بھی مطالبہ کریں گے. نہیں, اچھا, اب وہ اگر آپ کہیں تو ایک اس کو کہتے ہیں نا پنڈورا باکس, وہ تو ایک کھلے گا, بہت کھلے گا کہ آپ زبان کی بنیاد پہ کریں یا آپ کوئی دھرتی کی بنیاد پہ کریں, تو وہ تو پھر چونکہ ہر صوبے یہ جو تقسیم تھی یہ یحییٰ خان نے کی تھی, یہ جو موجودہ صوبے ہیں 1 یونٹ کے 56 کے کانسٹیٹیوشن میں ہوا تھا, یحییٰ خان نے نہیں. اچھا, بلکہ 56 کے کانسٹیٹیوشن میں اس وقت یہ صوبوں کی باؤنڈریز جو ہیں یہ بھی ایک طرح سے سیاسی وہ تھا کہ مشرقی پاکستان کا مقابلے میں مغربی پاکستان جو ہے وہ کھڑا کیا جائے, اور کا پیریٹی کا بھی اصول کیا کہ اگرچہ آبادی مشرقی پاکستان کی زیادہ ہے لیکن ان کے بھی نمائندے مغربی پاکستان کے نمائندوں کے برابر ہوں گے. تو یہ جمہوری اصول کے خلاف تھا جو یہ فیصلہ کیا گیا تھا, اور اس کا یہ جیسے ابھی پنجاب کے ساتھ ہو رہا ہے. پنجاب بھی اکثریت ہے لیکن سینٹ میں سیٹوں کا تناسب جو ہے وہ دیا جاتا ہے, بلوچستان کی بھی اتنی ہے. اچھا, تو اب نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سابق مشرقی پاکستان میں سیاسی تحریکیں اٹھیں, اور یہاں پر یعنی چھوٹے صوبوں کے اندر تحریکیں ہوئیں, سندھ میں, بلوچستان میں اور پختونخوا میں. تو اس قسم کے فیصلے جو ہیں کافی نازک اور حساس فیصلے ہوتے ہیں, اور یہ تو اگر آپ زبانوں کے اس پہ کریں گے تو پھر تو خود کراچی کو شاید آپ کو کئی صوبے بنانا پڑے. جی بالکل, تو یہ تو خیر نہیں ہوتا. لہذا یہ اب 4 صوبے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان 4 صوبوں کو آپ باقی رکھیں, اور ان کا ایک جو اتحاد ہے یا علاقائی جو شناختیں ہیں ان کو یقیناً ترقی کا موقع دیں,
اور جو علاقائی زبانیں ہیں ان کو بھی ترقی ان کا کو بھی، موقع دیں، اور ان کو پڑھایا جانا چاہیے ہاں، اسکولوں میں. ان کو روکنا نہیں چاہیے. سرائکی علاقوں میں سرائکی بچوں کو پڑھائی جانی ہاں، چاہیے، بالکل. اور پنجابی علاقوں میں پنجابی پڑھائی جانی چاہیے، کیونکہ سندھ میں سندھی پڑھائی جا رہی ہے، تو یہاں کیوں یہ ظلم؟ تو اس لیے مطلب کہ یہ ہے کہ اس کا کوئی حل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور، جی. میں جو کہ پنجاب سے ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ممکن حد تک غیر جانبداری اپنی قائم رکھوں، کیونکہ ہمیں پہلا سبق ہی یہ ملا ہے حریت کا، کہ حریت زندہ رہنی چاہیے انسان کے اندر، سچائی زندہ رہنی چاہیے. تو لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سندھ کی بیٹی تو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اور وہ تو شی از سمپلی گریٹ. میں ابھی وزٹ کر کے آیا سندھ، اور مجھے سندھ کی بیٹیوں پہ بہت رشک آیا دیکھ کے، اور میں نے یہ بھی سوچا کہ کاش پنجاب کی بیٹیاں بھی اس قدر دھرتی سے پیار کریں جیسے وہ کرتی ہیں. لیکن دو چیزیں میں نے نوٹس کی. ایک تو یہ کہ سندھ کی بیٹی بہت عظیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو جہادی ایلیمنٹ ہے اور جو مذہبی ایکسٹریمسٹ ہے وہ اس طرح سے اندر آ نہیں سکا، کیونکہ وہاں کی بیٹی اور براہ راست ماں اس کا دفاع کر رہی ہے تربیت میں. پنجاب میں وہ ایلیمنٹ مسنگ ہے. لیکن سندھی مرد جو ہے وہ اسے میں نے بہت ایروگینٹ اور متعصب پایا ہے، اسپیشلی جو قوم پرست ہے ان کا سندھی مرد. اور پھر ایک جو انہوں نے یہ انہولی الائنس بنا رکھا ہے پنجاب کے خلاف، اس میں بہت سارے حقائق جو ہیں وہ ان کو یہ نظر انداز کر کے پنجاب کو ایول ڈکلیئر کر دیتے ہیں. پنجابی سامراج، پنجابی یہ، پنجابی وہ. جاتی عمرہ سے باہر نکلیں تو پنجاب کی وہی حالت ہے جو ساؤتھ پنجاب کی ہے، جو سندھ کی ہے، جو ہر علاقے کی ہے. صرف ایک لاہور شہر ڈیولپ کیا گیا، اور اس کے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جو بالکل آپ ان کو کسی بھی گندے ایریے سے کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ جو الزام تراشی ہے اور یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، یہ جو تینوں صوبوں نے اپلائی کیے. اور بلکہ ایک اردو اسپیکنگ دانشور ہیں کراچی میں، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار سچی بتاؤں تو سب سے زیادہ جو بینیفیشری آف دا اسٹیٹ ہیں وہ سندھی ہیں. اور مجھے یہ بات اس لیے بھی دل میں لگی کہ ہمارے جو دو دریا تھے، ستلج اور راوی، یہ پیورلی پنجابی دریا تھے، اور جو گورے نے اریگیشن سسٹم بنایا تھا وہ بھی انہی دریاؤں کے ساتھ تھا. تو یہ تاریخی زیادتی ہوئی سنتاس معاہدے میں. اور پنجاب کا پانی، اب نہریں دریا کا متبادل تو نہیں ہو سکتی نا، جیسے دریا سمندر جیسا پانی نہیں رکھتا. تو وہ یہاں سے نہریں نکلیں تو پانی کا چوری کا الزام لگنے لگے کہ جی فلڈ کینال سے پانی لے لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا. لیکن وہ جو چوری پنجاب کے ساتھ کی گئی اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایوب خان کے دور میں ہم اسے کیوں نہ سمجھیں کہ یہ سنتاس معاہدہ جو تھا یہ پنجاب اسپیسیفک تھا اور پنجاب کے خلاف سازش تھی. اچھا، اب یہ بھی باتیں جو ہے نا جو آپ نے کی ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب سیاست اور سیاست میں جذبات آ جاتے ہیں تو پھر صورتحال بڑی حساس ہو جاتی ہے نا، لوگ دلیل سننے کو تیار نہیں ہوتے. بالکل صحیح کیا. اچھا، میں بنیادی طور پہ جو میں جس چیز کو سمجھتا ہوں یا جس چیز کا میں حامی ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان چاروں صوبوں کے اندر جو اشرافیہ ہے میں بالکل اس کے خلاف ہوں، چاہے وہ سندھ میں پیر ہوں، سجادہ نشین ہوں، وڈیرے ہوں، اور یا پنجاب کے اندر بالکل جو انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں، چاہے آرمی کا ہو، چاہے بالکل یہاں بیوروکریسی ہو، یا یہاں پر صنعت کار ہوں، جی، یا جنوبی پنجاب کے پیر اور جاگیردار ہوں، گدیاں جو ہیں گدی نشین ہاں، ہیں. یا اسی طرح بلوچستان اور پختونخوا کے جو سردار ہیں اور ملک ہیں وہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ جب تک ہم تو لوگوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار نہیں کریں گے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ استحصال کرنے والے طبقات ہیں، استحصالی طبقات. ہاں، اور چاہے وہ میں نے کہ سندھ کا وغیرہ ہو، وہ سندھ کے کسان کا استحصال کر رہا ہے، چاہے وہ پنجاب کا وغیرہ ہو، یا پنجاب کی وجہ کے فوجی جنرلز ہوں وہ پنجاب کا یا سرمایہ دار ہو. اچھا، اس طریقے سے بلوچستان اور پختونخوا میں وہاں کے سردار ان کا استحصال کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ جو ہم یہ بات میں نے ایک مرتبہ بلوچستان میں بھی دوستوں سے کہی تھی کہ جنرلی ہم
اگر یہ کہیں کہ پنجاب ظالم ہے تو یہ چیز غلط ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پنجاب کا اشرافیہ یا پنجاب کا حکمران طبقے جو ہیں وہ ظالم ہیں، پاکستان کے دوسرے صوبوں پہ حکومت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب 40 برس سے 35-40 برس سے لاہور کا ایک خاندان پنجاب پہ حکمرانی کر رہا ہے جس کا زراعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ ایک زرعی صوبہ ہے، یہ زراعت پیشہ صوبہ ہے، اس کی تاریخ زراعت پیشہ ہے، اور اس کے اوپر ایک سرمایہ دار حکمران ہے. اس لیے بھائی بات اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم یہ علاقائی قوم پرستی کو نہیں سمجھیں گے پوری طریقے سے، کیونکہ علاقائی قوم پرستی جو ہے یہ اشرافیہ کو سپورٹ کرتی ہے، ان کی حمایت کرتی ہے. اب سندھ میں جب قوم پرستی کی بات کی جاتی ہے تو سندھ کا بٹیرا اور سندھ کا کسان ایک ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں نہیں ہے. اسی طرح بلوچستان کا سردار اور وہاں کا عام بلوچ ایک ہو جاتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے. تو یہی صورتحال پنجاب کے اندر ہے کہ پنجاب کے اندر بھی غریب کسان بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، ورکرز بھی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی بھی بنیادی ضرورتیں وہی ہیں جو دوسرے صوبوں کے غریب لوگوں کی ہیں. تو میں اس ساری صورتحال کو طبقاتی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم متحد ہو کے طبقاتی جدوجہد نہیں کریں گے، محض صوبے بنانے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا.